اس انداز میں ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ غلط چل رہا ہے تو اس کے جواب میں پھر غلط در غلط نہ ہونا چاہیے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کوئی مسلمانوں کا دانشور یہ بات آج تک تو نہیں سمجھا سکتا کہ جس اسلام میں خودکشی حرام ہے اس میں خودکش حمل شہادت کیسے ہے. نہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. لہذا خدا را اپنے بچوں کو مطلب ویڈیو ایسی دکھانا کہ انہیں جنت دکھائی جائے کہ مطلب اس انداز میں چلو گے تو حوریں تمہارا استقبال کریں گی. دنیا جہاں کی جنت جہنم کے فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں، ان کو حوریں پہلے ہی لینے آ جائیں. کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں؟ اسلام سلامتی کا نام ہے، بہت بڑی عبادت نماز ہے. آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس وضو کا پانی ہے، ایک جانور پیاسا مر رہا ہے، جاؤ جا کے اپنے مذہبوں کے مولویوں سے کہو اس وقت مجھے وضو کرنا چاہیے یا اسے جانور کو بچا لینا چاہیے. اور خدمت میں قضا نہیں، عبادت میں قضا. نہیں، شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچی. جو اسلام حیوانوں کو مرتا دیکھ کے برداشت نہیں کرتا، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں جس انداز میں بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے. دین اور بھی ہے لیکن واحد دین کائنات میں اسلام ہے. اسلام نام ہی سلامتی کا ہے. یہ محبت کا دین ہے، یہ اخوت کا دین ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، مذہب نہ بدلو لیکن اپنی سوچیں بہتر کرو. فرقہ وارانہ رنجش سے کوشش کرو کم کی جائے. بڑی میں سادہ سی بات کر رہا ہوں لیکن ہر ذہن میری گواہی دے گا. جن طلبہ و طالبات کے ذہن میں یہ چھوٹی سی بات بٹھا دی گئی ہے کہ جی ہماری پہچان ہے، ہم نے یا رسول اللہ نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ کہ جی صرف اس لیے، میں بسار باتیں کلوز کر رہا ہوں، کہ جی اس لیے نہیں کہنا کیونکہ یا انہیں کہتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں. اللہ موجود بھی ہے، اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے. لہذا یا اللہ تو کہنا جائز ہے لیکن یا محمد نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا نبی اللہ نہیں کہنا چاہیے. ساری رات کہہ دو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہتے. سویرے قبرستان کی نکر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. بول پڑھو، شیعہ سنی مسلمان سارے اکٹھے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو شکست دینا میرے کو قتل نہیں ہے لیکن چاہتا ہوں کہ غلط فہمی اپنی دور کرو. السلام علیکم یا اہل القبور. اور تیرے پنڈ کے مردے یا ہو سکتے ہیں جس محمد کے صدقے کائنات بنی ہے، وہ نہیں یا ہو سکتے. اچھا، میلاد النبی میں کیونکہ ماشاءاللہ شیعہ سنی اہل اسلام اکٹھے چلتے ہیں. میں نے پورے ملک میں اتفاق ہو رہا ہے جانے کا مختلف شہروں میں میلاد کے پروگراموں میں. شیعہ علماء بھی، اہل سنت علماء بھی، نعت خوان بھی، ذاکرین بھی، قصیدے بھی. تو ہمارے کچھ بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا. پھر پتہ سنی بھائیوں سے کیا کہتے ہیں، اور بڑیاں شیعہ نال یاریاں نے، کدی انہاں نوں داتا صاحب جاندے ہیں ویکھیا جے؟ بازار میں یکسر چپ نہ کر جایا کرو، میری بات پہ دھیان دے. اچھا، کچھ بندے واقعی کہتے ہیں یار ایسا یار غلط دو. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مائک پہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک بزرگان دین کا تعلق ہے ان کی اپنی خدمات ہے جن کا انکار نہ تیرے بڑے کر سکے تھے نہ تو کر سکتا ہے. وہ سید علی حجویری داتا صاحب ہو یا پاک پتن والے بابا فرید سائیں ہو یا خواجہ معین الدین چشتی ہو، نظام الدین اولیاء ہو، شاہ شمس تبریز ہو، عبد اللطیف بھٹائی ہو، بری امام ہو یا قلندر کبریا ہو، مرنے کے بعد قبر پہ چراغ جل ہی نہیں سکتا جب تک مرنے والا نوکر حیدر کرار کا نہیں. اور یہ فلسفہ اکاڑا والوں یاد رکھو، قبریں روشن ہی انہی کی ہوتی ہے جو اہل قاعدہ ذہن میں رکھنا جانا چاہیے. فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، درود نہیں پڑھنا چاہیے، اصالے ثواب جائز نہیں ہے، نہ قل جائز ہے، نہ دسویں جائز ہے، نہ چالیسویں جائز ہے. مردوں سے متعلقہ کوئی بھی شے جائز نہیں. اور جب کچھ بھی جائز نہیں پھر دفنانے کا تکلف ہی نہ کرو. ویسے بھی انڈیا سے دوستی کی آوازیں آ رہی ہیں
تو انڈیا سے دوستی کرو تو پوری کرو. وہاں تو ہر سال کوئی نہ کوئی تنظیم ہندوؤں کی احتجاج کر رہی ہوتی ہے. اپنی حکومت سے وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو مردے دفن کرنے سے روکو. یہ جیتے جی بھی زمین پہ قبضہ رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اپنے ہم وطن یہ قریب تمہارے بارڈر ملتا ہے انڈیا سے, انہیں راضی کرو. سارا سال جان کے آتے ہو قبروں پہ, کچھ بھی جانا ہی نہیں چاہیے. جو بندہ قبر پہ جاتا دین سے نکل جاتا. سارا سال قبروں پہ جانا حرام ہے. 10 محرم کو کہتے ہیں جی ثواب ہی بڑا ہے. میں یہ صرف چہرہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سنگل پہ ڈبل چلا جا رہا ہے. اگر قبروں پہ جانا حرام ہے پھر سارا سال حرام ہونا چاہیے. یہ 10 محرم کو ثواب والی حدیث ہمیں دکھاتے کیوں نہیں؟ ہم بھی دابڑے لے کے تیرے ساتھ ہی وہاں چلے جایا کریں. سارا سال قبروں پہ جانے سے بندہ دین سے نکل جاتا ہے. 10 محرم کو بندے کہیں دابڑے لے کے سارا پنڈ قبرستان میں. کچھ بندوں کو کہتے ہیں شہیدوں کو قرآن پڑھ کے بخشو. قرآن بخشنا ثواب ہی پڑا ہے. شہیدوں کی یاد جلوسوں میں جا کے نہ مناؤ, ماتم نہ کرو, بلکہ 10 محرم کو گھر بیٹھ کے قرآن پڑھو. آدھا پنڈ کو قرآن پڑھنے پہ لگا دیتے ہیں, باقی جو بچتے ہیں انہیں قبرستانوں میں بھجوا دیتے ہیں. یہ 10 محرم کو تمہیں شہر اچھے کیوں نہیں لگتے؟ یہ گلیاں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ بازاروں میں کہیں گھوڑے کی چھبی آئے گی, کہیں حسین کے تعزیے کی چھبی آئے گی, ماتمی حسین حسین کریں گے. اگر بچوں بیویوں کے ذہن میں حسین کا نام آ گیا, شام کو بچے کھانا نہیں کھائیں گے, پوچھیں گے مولوی جی بتاؤ یزید کون ہے, حسین کون ہے. اگر قبروں کی مخالفت ہے تو سارا سال جہاں کرتے ہو, پھر 10 محرم کو بھی جناب کا قبروں کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں کے سارے فرقے کہتے ہیں جی قبرستان کے قریب سے گزرو. جو بندے فالو ایک بابا قبر ہے, فلاں بابا جی کی قبر ہے, اور وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے وسیلے سے ہمیں یہ دے. بھائی جس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے وہ تو سو نہیں رہا, وہ تو مر چکے. بھلا مردے سنتے ہیں؟ مولانا صاحبان اگر مردے نہیں سنتے تو السلام علیکم یا اہل القبور آپ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیں آپ ماشاءاللہ سارے مسلک مذہب میری بات سن رہے ہیں. اسلام میں سلام کہنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. السلام علیکم یا اہل القبور کہنا سنت ہے, جواب اس کا واجب ہے. مردے سن نہیں سکتے وہ واجب سے محروم ہو گئے. حضور آپ سلام کرنے نکلتے ہیں یا مردے گناہگار کرنے نکلتے ہیں؟ نہیں یہاں پاری کی بات تھوڑی رحمت فرمائے کہ السلام علیکم آپ نے تو سنت کا ثواب لے لیا. وہ مردے تو سنتے نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق. جب وہ سنتے نہیں وہ واجب سے اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں تم شیعہ سنی جذباتی ہو. مردے جواب دیتے ہیں لیکن ہم نہیں سن سکتے. وہ سن تو نہیں سکتا, مردے وہ ہیں. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. اور جو بندے خدا کی قسم جو میرے بھائی ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں, ہم وطن ہیں, جن بچوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جی ہمیں بزرگوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ نہ کہو, اس کا مطلب ہے نبی کو حاضر ماننا پڑے گا, نبی کو ناظر ماننا پڑے گا. آج جتنے منٹ میرے پاس ہے میں اسی گفتگو کو چاہتا ہوں کہ بات مکمل کر کے میں خدا حافظ کہوں. بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے بھی کم آپ کا ٹائم لینا چاہ رہا ہوں. جو بندے کہتے ہیں جی یا کا مطلب یہ ہے کہ یا موجود ہو یا حاضر ہو ناظر ہو, ہمارے نبی تو موجود ہے ہی نہیں ہے. میری ان سے اپیل ہے کہ خدا را یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی چشتی قادری کی لڑائیاں بحثیں کبھی وقت تھا جب اچھی لگتی تھی, اب اچھی نہیں لگتی, کیونکہ جب دشمن سب کا ایک ہو پھر اندرونی اختلافات کو ہوا دینا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. لہذا کیونکہ اب مقابلہ مذہبوں کا نہیں ہے, اب مقابلہ دین کا دین سے ہو رہا ہے. عیسائی اپنے دین کو سچا ثابت کر رہے ہیں, یہودی شاہ جی اپنے دین کو سچا ثابت کر رہے ہیں. اب ہمیں آپس اندر کی لڑائیوں کو کسی طریقے سے بحث اس انداز میں کی جائے کہ اختلاف برائے اختلاف ہی نہ ہو, بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بات کی جائے. اگر یہ سمجھ دو کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے, پھر میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آج تمہاری محفل میں سرور چوک میں ایک عیسائی آ کے یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے مسلمانوں ملک تمہارا ہے, اسٹیٹ تمہاری ہے, لیکن گالی کا جواب کلاشنکوف نہیں ہے, گالی کا جواب دلیل کا جواب گالی نہیں ہے, دلیل کا جواب دھماکہ نہیں ہے, دلیل کا جواب خود کش حملہ نہیں ہے, دلیل کا جواب گالی گلوچ نہیں ہے, دلیل کا
کا جواب دلیل سے دو. تم مسلمان کہتے ہو تمہارا دین افضل ہے, تمہارا نبی افضل ہے, اصول کی بات کرو. ہمارے عیسیٰ سے تمہارا نبی افضل کیسے بن گیا؟ ہمارے عیسیٰ کے بارے میں تم مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہو کہ عیسیٰ آج بھی چوتھے آسماں پہ زندہ ہے. عیسیٰ آج بھی چوتھے آسماں پہ, یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ چوتھے آسماں پہ زندہ ہے. اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا مسلمانوں کہاں جاؤ گے, عیسائی پوچھتے ہیں کہ جواب دو. ہمارے عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو, اپنے نبی کے بارے میں تمہاری لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. کوئی کہتا ہے حاضر ناظر نہ کہو, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ نہ کہو, کوئی کہتا ہے محمد مر گیا, مدینے کی مٹی میں مل گیا. عیسائی پوچھتے ہیں عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو, محمد کو مردہ مانتے ہو. زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں. زندہ کی زندگی میں, زندہ کی زندگی میں, زندہ کی زندگی میں, زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں. اب دو ہی راستے ہیں, یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی ہو جاؤ, یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہماری مدد کرو. سارے فرقے مسلمانوں کے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہو, اور مسلمان میری جان میں سادگی ہی آپ کی کہہ سکتا ہوں عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں. جس کے انتظار میں عیسیٰ زندہ ہے اسے نہیں مانتے. اللہم صلی علی محمد حضرت عیسیٰ کی زندگی کے قائل ہے, اور جس کے انتظار میں عیسیٰ زندہ بیٹھا ہے کہ وہ آخری آئے گا, اس کے پیچھے نماز پڑھ کے دنیا کو بتاؤں گا کہ محمد کے نائب ایسے ہوتے ہیں. یا امام المنتظر الاجل الاجل, یا امام اب کرتے ہیں, اور آپ سارے مشرق جعفریہ کے لوگ بڑا دعا بھی مانگتے ہیں, اور ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مطلب وہ آج تک موجود کیسے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, قرآن مجید اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو اسے سمجھنا بھی تو ثواب ہونا چاہیے. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بڑی جلدی میں چاہتا ہوں, یہ سمرن باتوں میں باتیں جب آتی ہیں تو ٹائم پھر زیادہ ہو جاتا ہے. خدا فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي, بول پڑھو. آپ کو جو آیتیں یاد ہے نا وہ ساتھ صاحبان ممبر کے پڑھا کرو. جب یہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے نا تو سیدھی پتہ نہیں کس مذہب تک جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مجمع شیعوں کا آیتیں ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو پھر بچے جا کے اپنے مولویوں سے پوچھتے ہیں, مولوی جی شیعہ دا قرآن بھی یہی ہوتا ہے؟ خدا غلط فہمیاں کیونکہ اتنی ہیں. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دین ہی وکھرا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد گرامی مبلغ اعظم مرحوم قبلہ اسماعیل صاحب قال اللہ مقام, اب تو روشنی کا دور ہے, لوگ پھر بھی کافی تبدیلی آ گئی ہے. قبلہ فرماتے ہیں جب میں شیعہ ہوا تو مجھے دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ایک علاقے کا بندہ سیانہ بیانہ نہ, اس نے آ کے مجھ سے سلام کیا. حضرت کا نہ سنت نہ سلام نہ خیریت کچھ بھی. غور سے مجھے دیکھ کے دوسرے کمرے میں جا کے مولانا اسماعیل صاحب کے والد میاں سلطان کو کہتا ہے میاں عنایت کو کہ میاں جی ہمیں سارے علاقے جو رولا پی گیا ہے, تیرا پتر شیعہ ہو گیا. میں تو ہنے ویکھیا تے چنگا بھلا بیٹھا.